أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے اور صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 32 سورہ یاسین کی آیت نمبر 32 سے آگے پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ وَإِن اور نہیں کلن وہ سب لما مگر جمیعن سب کے سب لدینا ہمارے ہی پاس محضرون حاضر کیے جائیں گے، یعنی اس بات میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اس بات میں کوئی ڈاؤٹس نہیں ہے، اس بات میں کسی بھی قسم کی سیکنڈ تھاٹس نہیں ہے کہ جب ہم سب مر جائیں گے تو ہم سب اللہ کے پاس ہی جمع ہوں گے۔ سب کے سب، جنہوں نے گناہ کیے ہیں وہ بھی، جنہوں نے ثواب کے کام کیے ہیں وہ بھی، سب کے سب اللہ تعالیٰ کے پاس جمع ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے پاس سب کی اٹینڈنس لگے گی، سب اللہ کے پاس حاضر کیے جائیں گے۔ آیت 33 وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَآیَةٌ اور ایک نشانی ہے لہم ان کے لیے الارض زمین، المیتۃ مردہ، احییناها زندہ کیا ہم نے اسے، واخرجنا اور نکالا ہم نے منہا اس سے، حبن غلہ، فمنہ تو اس سے، یاکلون وہ کھاتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ مختلف نشانیاں دکھاتے ہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانیں، اپنے مقصد کو پہچانیں اور اس وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ سے اور قریب ہوں۔ تو اب اللہ تعالیٰ اوپر جیسے آیت میں فرما رہے ہیں نا کہ سب کے سب کو اللہ کے پاس جمع ہونا ہے۔ اب جب ہم مر جائیں گے تو پھر ہم کیا دوبارہ زندہ کریں گے؟ جی ہاں، اللہ ہمیں دوبارہ زندہ کریں گے اور ہم زندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ اور اس کی نشانی اللہ تعالیٰ نے کیا بتائی کہ کیسے یہ ممکن ہے کہ ایک مردہ چیز ہے، ایک چیز مر چکی ہے تو وہ زندہ کیسے ہوگی؟ اللہ فرماتے ہیں کہ زمین میں ان کے لیے نشانی ہے۔ اگر ہم زمین پہ غور و فکر کریں، اپنی مدر لینڈ پہ غور کریں یا پھر ہم ارتھ پہ غور کریں تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وہ مردہ ہوتی ہے۔ زمین کو ہم نے دیکھا ہے نا، کئی جگہ ایسی ہوتی ہے جو بالکل مردہ ہوتی ہے۔ احییناہا زندہ کیا ہم نے اسے، پھر اللہ تعالیٰ اسے زندہ کرتا ہے۔ جیسے وہ زمین جو ہے اس پہ بارش برستی ہے تو وہ زندہ ہو جاتی ہے نا، اور وہ جو ہے وہ پھل اور اناج جو ہے وہ اگانے کے قابل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین مردہ تھی، زندہ کیا ہم نے اسے، اللہ نے اسے زندہ کیا، وہ اخرجنا اور اس کی زندگی کی کیا علامت ہے کہ اس میں سے اللہ تعالیٰ نے نکالا، اور نکالا ہم نے اس میں سے حبن غلہ، غلہ یعنی وہ چیز جو ہم کھاتے پیتے ہیں، سبزی، پھل، فروٹ، اناج، دالیں، ہر چیز زمین سے ہی تو نکلتی ہے، اور جب ہم وہ کھاتے ہیں تو پھر ہم طاقتور ہو جاتے ہیں اور ہم مضبوط ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سارا اناج کس نے نکالا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نکالا، تاکہ ہم کیا ہو جائیں؟ مضبوط ہو جائے، تاکہ ہم میں طاقت آ جائے اور تاکہ پھر ہم اللہ کو پہچانیں اور اس کے دین کا کام کریں۔ اور اللہ تعالیٰ پھر 34 آیت میں فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ وَجَعَلْنَا اور بنائے ہم نے فیہا اس میں جنات باغات، من نخیل کھجوروں کے، وَأَعْنَابٍ اور انگوروں کے، وَفَجَّرْنَا اور جاری کیے ہم نے فیہا اس میں من العیون چشمے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو زمین کو زندہ کیا، اس میں بارش برسائی، پانی برسایا اور اس میں سے جو پھل اور کھیتی نکلے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی پھل اور کھیتیوں میں باغات بھی دیے، بہت بڑے بڑے سے باغات ہیں نا، کس کے؟ کھجوروں کے باغ ہیں، انگوروں کے باغ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان میں نہریں بھی جاری کر دی، کیونکہ ہمیں پتہ ہے نا کہ زمین کی جو زندگی ہے وہ پانی ہے، پانی سے ہر چیز زندہ ہوتی ہے، اور پھلوں کو، درختوں کو،
اناج کو، ہر چیز کو، اور حتیٰ کہ ہمیں بھی پانی چاہیے ہوتا ہے. اگر پانی نہ ہو تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اندر پانی جو ہے اس کا انتظام کر دیا تاکہ خوب درخت پھلے پھولے اور اس میں خوب پیداوار ہو، اور تاکہ ہم لوگ کھائیں پئیں اور مزے کریں. اور یہ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں آیت 35 میں، لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. لِيَأْكُلُوا تاکہ وہ کھائیں، من ثمره اس کے پھل سے، وما حالانکہ نہیں، عَمِلَتْهُ بنایا اسے، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، افلا کیا پھر نہیں، یشکرون وہ شکر ادا کرتے. یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سارا اللہ تعالیٰ کا یہ سارا نظام کیوں ہے، یہ پھل کیوں پیدا کیے اللہ تعالیٰ نے، یہ سبزیاں کیوں بنائی اللہ تعالیٰ نے، یہ غلہ کیوں بنایا، دالیں کیوں بنائی، تاکہ اس کو ہم کھائیں. ٹھیک ہے، ہمارے کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا. اور اس کھانے کے بعد اس چیز کا احساس کریں کہ اس میں سے کوئی بھی چیز تو ہم نے نہیں بنائی، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے، ہم تو بنانے والے نہیں تھے، ہم تو اپنے لیے خود کھانا بھی نہیں پیدا کر سکتے، وہ تو اللہ تعالیٰ ہی پیدا کر سکتا ہے. اور جب ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانیں تو پھر ہم اس کا شکر ادا کریں کہ اللہ کا کتنا احسان ہے کہ اس نے ہمیں کھانے کو دیا تاکہ ہمیں طاقت ہو. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کھانے کو نہ دے تو ہم پھر کیا کریں گے، تو ہم تو کچھ نہیں کر سکتے نا. تو یہ ساری چیزوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کو کہہ رہے ہیں کہ ہم سوچیں کہ جو کھانا ہمارے گھر میں آتا ہے یا ہمارے منہ میں جو اتنے مزے مزے کے نوالے جاتے ہیں اور اتنے مزے مزے کی چیزیں ہمارے دسترخوان پہ سجی ہوئی ہوتی ہیں، وہ سب دینے والا کون ہے؟ وہ سب کرنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کا احسان مند ہونا چاہیے کہ وہ نعمتیں اس نے ہمیں عطا کی ہیں. اس لیے ہمیں بہت کثرت سے الحمدللہ کہنا چاہیے، بہت زیادہ دفعہ کہنا چاہیے. اسی لیے ہر کھانے کے بعد بھی ہم دعا مانگتے ہیں نا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. امید ہے آپ لوگ بھی کھانے کے بعد ضرور شکر کرتے ہوں گے اور یہ دعا پڑھتے ہوں گے تاکہ آپ اللہ کا شکر ادا کرنے والوں میں شامل ہو جائیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.